ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مختلف پرومیننٹ پرسنالٹی سے, پولیٹیشین سے, اس کے علاوہ سوشل ورکر سے اور ایسے لوگوں سے جو معاشرے میں بھلائی کا کام کر رہے ہیں, یعنی ایسے سول سرونٹس بھی جو معاشرے میں اصلاح کا باعث بنتے ہیں. ناظرین کراچی کی اگر ہم آبادی دیکھیں تو یہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی حوالے سے لوگوں کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آبادی کے اضافے کی وجہ سے بہت سی ایسی جگہیں جہاں پہ گھر نہیں بننے چاہیے, جہاں پہ دکانیں نہیں ہونی چاہیے, یا جہاں پہ لوگوں کو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہ میں بات کر رہا ہوں زمین کے حوالے سے حد سے تجاوز کرنا. وہاں پہ لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں, فٹ پاتھوں کو گھیر لیتے ہیں, روڈز کو بلاک کر دیتے ہیں. خاص طور پہ رمضان المبارک میں پھل فروش, چاٹ فروش, یہ جلیبی لگانے والے, یا مختلف بیکریز یا ایسی جگہیں جہاں پہ افطاری کا سامان بیچا جاتا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ فٹ پاتھ تو دور کی بات, روڈ بھی اس قدر گھیر لی جاتی ہے کہ اگر انسداد تجاوزات والے حرکت میں نہ آئیں اور ایکشن نہ لیں تو میرے خیال میں شاید کسی کے لیے بھی افطاری سے پہلے گھر پہنچنا ممکن نہ رہے. یہ بات میں صرف چھوٹی سڑکوں کی نہیں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہماری رمضان المبارک میں افطار کے وقت بڑی بڑی شاہراہیں, کچھ تو وہ شاہراہیں جو باقاعدہ مخصوص کر دی گئی ہیں افطاری کے لیے, لیکن ان کے علاوہ بھی ہر شاہراہ پہ یہ چیزیں بک بھی رہی ہوتی ہیں, تجاوزات بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے ہم نے اس پروگرام میں جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ان کا تعلق انسداد تجاوزات سے. سینئر ڈائریکٹر ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اور اینٹی انکروچمنٹ سے ان کا تعلق ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب بشیر صدیقی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بشیر بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت شکریہ. آپ خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ خیریت ہے. آپ سنائیں کیسے؟ اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. آپ کی مہربانی. شکریہ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائے, خوشلہن نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے علاوہ سیدہ کوثر عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں, روزانہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. قصیدہ جو پیش کیا جاتا ہے اس میں اردو میں جو قصیدہ ہے وہ یہ پڑھتی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان نعت خواں موجود ہیں, عمیر عطا حسینی, جن کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. خیریت سے؟ مائک میں بولیے گا تو تب سلام کے جواب آئے گا. خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں جی. بشیر بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر کیا حال ہے؟ پہلے مجھے بتائیں رمضان المبارک میں کیا روٹین چل رہا ہے, کیا مصروفیات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہماری روٹین تو رمضان المبارک میں ایک ہی جیسی ہے. ایک ہی کام ہے ہمارا کہ آپ نے جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف ایکشن کرنا ہے. اچھا. اور رمضانوں میں خاص طور پہ تو جس طرح ابھی آپ نے بتایا بالکل آپ نے صحیح جو ہے وہ نشاندہی کی ہے, نمائندگی کی. میں تو کہتا ہوں انسداد تجاوزات سیل کی جس طرح آپ نے گفتگو کی ہے بالکل سیم اسی طرح ہے. کراچی میں رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں تمام دکاندار جو 8 فٹ 10 فٹ 15 فٹ کی اپنی دکان لے کے بیٹھے ہیں اور 20 فٹ گھیر کے بیٹھے ہیں, فٹ پاتھ اور روڈ پہ آ جاتے ہیں. بالکل. اور ان کی زیادہ تر جو یہ آپ نے بتایا سموسے پکوڑے جلیبی یہ چیزیں جو ہے ان کی روڈ پہ بن رہی ہوتی ہیں, نہ کہ فٹ پاتھ کے اوپر. تو کراچی جو ہے اس وقت جو ہے رمضان المبارک میں جو لوگ آفیسز سے یا کہیں اور سے اپنے گھروں کی طرف روزہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ اکثر آپ دیکھیں بڑی اہم شاہراہوں پہ جہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ ہمیشہ سے متاثر رہتی ہے, اور پھر جب رمضان المبارک میں یہ دکاندار اس طرح کرتے ہیں تو وہ بہت برا حال ہو جاتا ہے. سر پورے ایم ای جنرل روڈ پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو آپ کے آفس سے شروع ہوتے ہیں اور وہاں سے لے کے آپ نیو کراچی تک چلے جائیں, جگہ جگہ آپ کو بالکل ایسے ہی تجاوزات ملتی ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ ہٹاتے ہیں, وہ روزانہ کی بنیاد پہ لگائی بھی جاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب اس میں بھی ایک پہلو میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک عنصر ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمارے جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں اس وقت کراچی یا پاکستان میں کام کرنے والے وہ ایک کام کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں رمضان کے مہینے شروع ہونے سے پہلے مفت جو ہے روزگار ایک انہوں نے پروگرام روزگار اسکیم کے نام سے پروگرام بنایا تھا, وہ ٹھیلا اور فروٹ جو ہے بے روزگار لوگوں کو دیتے ہیں. اور روزانہ کے حساب سے جو میری کیلکولیشن ہے 2000 یعنی کہ تمام جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں, کوئی 500 دیتا ہے, کوئی 200 دیتا ہے, کوئی 300, تو روزانہ 1000 یا 1500 ٹھیلے جو ہے روڈ پہ آ جاتے ہیں.
تو لیکن چلیں سر جہاں پہ تجاوزات کے لیے کام کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی تو آپ دیتے ہوں گے, کیا کرتے ہیں سر؟ دیکھیں اس میں یہی سلسلہ ہے, لیکن کہیں کہیں پر مجبوری. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی شعبہ طب سے واقف ہیں, ماشاءاللہ آپ ڈاکٹرس بھی ہیں, آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جب کوئی مریض ایمبولینس میں لیٹا ہوتا ہے اور اس کو ہاسپٹل پہنچنا کتنا لازمی اور ضروری, ٹائم پہ, بالکل صحیح فرمایا, اور ٹائم پہ پہنچنا, نہ کہ وہ اس کو اس ٹائم سے اوور کر دیں. سر بڑا جو ایسے سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں ناظرین, دل کا کسی کو عارضہ ہو جائے, دل کا دورہ پڑ جائے, سی بی آئی یعنی فالج ہو جائے, یا سانس کی کوئی ایسی بیماری اس میں سانس اکھڑ جائے, آپ یقین کریں ایسے مریضوں کے پاس آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا. آدھے گھنٹے کے اندر اندر اگر ہاسپٹل پہنچ گئے اور اگلے 10 منٹ میں ان کا علاج اسٹارٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شاید ان کو صحت دے دے, ادروائز بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹس کریش کر جاتے ہیں. موسٹلی پیشنٹس جو ہیں وہ رش کی وجہ سے یا ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. بالکل سیم اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے مریض جاتے ہیں, بالکل سیم اسی طرح اگر کہیں پر آگ لگ جائے اور فائر بریگیڈ ایمبولینس چیخ رہی ہو ہماری اور اس کو جگہ نہ ملے جانے کی, اور ٹریفک جو ہے وہ جام ملے, تو پھر ہمیں یہ خدشات بڑھتے ہیں کہ یہ انکروچمنٹ جو اس قسم کے غریب لوگ تو ہیں, بے روزگار تو ہیں, لیکن ایک معمولی زندگی میں یہی مداخلت ہے جو ایک روڈ سے ہٹ کر اگر وہ فٹ پاتھ سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو تو پھر آسانی ہو جائے. اچھا مجھے بتائیں کہ پہلے تو کورٹس کی طرف سے بڑے آرڈرز ہوتے تھے, روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کام کرنا پڑتا تھا, رپورٹیں جمع کرانی پڑتی تھیں. اب کوئی ذرا سکون ہوا ہے, کچھ بہتری ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو آرڈرس ہیں سپریم کورٹ کے وہ بڑے اہم ہیں اور امپلیکیشنس کے لیے وہ فار ایور ہوتے ہیں. وہی آرڈر چلیں گے جو وہ تو سر جو ہوگی, جو آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ ہوتا جب میں آپ سے رات کے پروگرام میں بات کیا کرتا تھا, میں آپریشن میں اور روزانہ کی بنیاد پہ جو آپریشنس تھے وہ چل رہے تھے. اب تو تقریباً کمپلیٹ ہو گئے نا, اس کی جو اس کی کمپلیشن رپورٹس ہیں وہ بھی سبمٹ ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن وہ جو کمپلیٹس ہو چکے ہیں وہ تھے جو کہ سپریم کورٹ نے دیے تھے. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمارے آپریشن ہو رہے ہیں اس میں ابھی لاسٹ ہم نے 2 دن پہلے ہی ڈسٹرکٹ جو ہمارا سینٹرل ہے اس میں ہم نے قبضہ مافیا سے جو ہے تقریباً سرکاری جگہ پہ 9 شاپس اور اسی طرح 2-3 مکان تھے وہ واگزار کرائے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ہماری کارروائی جاری ہے, لیکن اس بڑے پیمانے پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح سپریم کورٹس کے آرڈر ہوتے تھے کہ 200 شاپس کو گرا دینا اور بالکل سیم, اس میں بالکل کمی آئی ہے کیونکہ وہ ٹارگیٹ ہم نے اچیو کیے ہیں. ٹھیک ہے بشیر بھائی, آپ سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا سیدہ کوثر علی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ جناب بشیر صدیقی صاحب, جن سے ہم بات کر رہے ہیں تجاوزات کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں, اور سیدہ کوثر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عطا حسینی جو کہ نوجوان نعت خواں ہیں. بہرحال بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بشیر صاحب سے, اور بشیر بھائی نے یہ بتایا کہ جو تجاوزات کے خلاف مہم ہے وہ کس قدر ضروری ہے. سر ابھی پچھلے دنوں آپ نے کورنگی میں شادی ہالوں کے خلاف باقاعدہ ایک ڈرائیو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی, اور 40 شادی ہال 40 کے قریب شادی ہال میرے خیال میں آپ نے 45 کے قریب شادی ہال جو ہے نا مسمار کیے. لیکن سر ایک مسئلہ جو آتا ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جب آپ کوئی چیز توڑتے ہیں, لوگ بے روزگار ہوتے ہیں, سر اس کا کیا کیا جائے؟ آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بڑی بڑی چیزیں آپ نے مسمار کی ہیں, ٹوٹنا, چیزوں کا ٹوٹنا اپنی جگہ, لیکن دلوں کا ٹوٹنا سر. اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بعض دفعہ دلوں کا ٹوٹنا اور گھروں کا ٹوٹنا اور کسی بلڈنگ کا ٹوٹنا ایک ہی برابر ہو جاتا ہے. دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو کہ پوری کراچی کے لیے, پورے پاکستان کے لیے اس پہ ایک فرد کا قبضہ ہوتا ہے, اس جگہ کے اوپر جو کہ کراچی کی تمام عوام کا جس میں حصہ ہے, جس میں کراچی کی تمام عوام کی وہ چیز ہوتی ہے, اس پہ ایک فرد یا تو پولیٹیکل طور پہ یا اپنے پیسوں کی بدولت یا اپنے روب کی بدولت وہ جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے اور تعمیرات شروع کر دیتا ہے, جو کہ پوری کراچی کی جگہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حق نہیں ہے, یہ تمام کراچی کی عوام کا حق ہے.
ظاہری بات ہے کہ ایک شادی ہال ہوتا ہے, اس میں 20-25 ملازم ہوتے ہیں تقریباً, وہ کار کرتے ہیں, لیکن 3 کروڑ عوام کو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے جن کو سہولتیں میسر نہیں ہیں, پارک کی سہولتیں میسر نہیں ہیں, اگر پارک ہیں تو وہ بھی قبضے میں, مساجد کی کمی ہو رہی ہے جتنی جلدی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اسی طرح اسکول کی کمی ہو رہی ہے, کالجز کی کمی, ہاسپٹل کی کمی ہو رہی ہے. وہ سرکاری جگہیں جہاں پر یہ چیزیں بننی چاہیے, وہ قبضہ مافیا نے اس جگہوں پہ قبضہ کر کے شادی ہال بنا لیے ہیں, یا اپنے جو ان کے اپنے ذاتی جتنی بھی وہ بیٹھک ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے. بشیر بھائی, آپ کے پاس جو ہے افسران بالا کا ٹیلی فون آ جائے یا سورسفل لوگ جو ہیں سر, ان کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. سیکیورٹی گارڈز والے لوگ یا ایسے لوگ جو اثر رسوخ رکھتے ہیں, ان کے کاروبار اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. پستہ سر غریب ہے, معذرت کے ساتھ سر, ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں میں آپ کو نشاندہی بھی کر دوں گا, چیزیں چل رہی ہیں, بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں سر, بڑی بڑی چیزیں, ہم خبریں بھی چلاتے ہیں, پھر بھی ایکشن نہیں ہوتا. اور اگر وہی ایک غریب بیچارے کی دکان ہو, اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. غلط نہیں ہے سر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, لیکن الحمدللہ اگر آپ کراچی میٹروپول کارپوریشن کے لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں گے تو پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے اتنی بڑی کارروائیاں کراچی شہر میں کی ہوں جتنی کہ میرے ڈپارٹمنٹ نے کی ہے. اور اس کے علاوہ میں صرف کراچی میٹروپول کارپوریشن کی ہی جو ہے وہ تجاوز کے خلاف کارروائی نہیں کرتا, میں ریونیو ڈپارٹمنٹ, کے پی ٹی, کے ڈی اے اور اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ, میں نے جو کارروائی کی ہیں پورے پاکستان کے, جیسے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کی جو زمین ہے اس پہ بھی میں نے کارروائیاں کی ہیں, سارے واگزار کرائے, اور میں نے تقریباً نہیں تو ہزاروں ایکڑ پہ, یعنی کہ میں آپ کو سینکڑوں ایکڑ پہ نہیں, ہزاروں ایکڑ کی جگہ جو سرکاری جگہ تھی وہ میں نے واگزار کی ہے. اور پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ میں نے قائم کیا ہے کہ اس میں اتنی تجاوزات اور اتنی سرکاری زمین کو واگزار کہیں پر بھی نہیں ہوا, کہیں پہ بھی نہیں کرایا گیا. اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا چلوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ کا تھا کہ گارڈ اور اس طرح کے لوگ قابض ہیں اور بیٹھے. میرے پاس کراچی کا 29% ایریا ہے, میرا لینڈ کنٹرول کراچی کے 29% ایریا پہ, الحمدللہ 29% پہ آپ کو کہیں بھی ہارڈ قسم کی تجاوزات نہیں ملے گی, کیونکہ میں نے شروع ہی سب سے پہلے اپنی شاپس پہ کیا تھا. سب سے پہلے اپنی ہی 3000 دکانیں توڑتی, یعنی کراچی میٹروپول کارپوریشن اپنی 3000 دکانوں کو میں نے جو ہے وہ توڑا تھا, جو کہ نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ یا پارک میں بنی ہوئی تھی. تو 29% جو میرے پاس ایریا الحمدللہ اس میں آپ کو شکایت ہو سکتا ہو, لیکن سر بیچ میں آپ سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی تو آپ نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا. ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے سیکورٹی میرے پاس نہیں تھی, تب بھی میں کام کر رہا تھا. اتفاق کی بات ہے, میں اس دوران میں 2 بڑے پروجیکٹ کر رہا تھا. میں علادین پارک بھی کر رہا تھا, اس کے علاوہ پھر میں کراچی کی ڈفرینٹ جیسے نالوں پہ بھی میں کام کر رہا تھا, اور میری کارروائیاں جاری تھیں. مطلب سر کیا وجہ ہے, آپ اتنا کام بھی کر رہے تھے, آپ سے سیکیورٹی بیچ میں اچانک سے واپس لے لی گئی, اور این اس وقت جب آپ کو 1-2 دن میں رپورٹ پیش کرنی تھی سپریم کورٹ میں, بالکل ایسے ہی, اور پھر بھی آپ نے, ہاں شاید ایک دن آپ نے بغیر سیکیورٹی کا کام کیا, آپ نے لیٹر بھیجا کہ جی مجھے اگر سیکیورٹی نہیں ملے گی تو میرے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. اصل میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ تھا کہ ابھی جو لاسٹ جو واقعات ہوئے اس میں باقاعدہ جو ہے مجھے ایک ہوتی ہے تھریڈ, باقاعدہ اسلحے کی نمائش اور مجھ پہ حملہ کرنے کی 2-3 اٹیمپٹ ہو چکے تھے, اور اس دفعہ لاسٹ ٹائم پر تو بہت زیادہ قسم کی صورتحال خراب تھی کہ میرے ساتھ جو سیکورٹی چل رہی تھی انہوں نے بھی کہا کہ سر آپ سیکورٹی بڑھا لیں, ہم سے اب یہ تھوڑی ذمہ داری کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ پھر میں نے اعلیٰ حکام کو بات کی, الحمدللہ اب وہ ساری سیکورٹی بلکہ اور مجھے کمانڈوز اور بھی دے دیے گئے ہیں جو میرے ساتھ چلتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. اچھا, یعنی جس وقت آپ نکلتے ہیں اور کارروائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں, اچھا بہتر کیا وقت ہوتا ہے؟ آپ تو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ جس وقت دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس نہیں ملے گی اس وقت کارروائی فوراً. ڈاکٹر صاحب میری ڈیوٹی بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میری ڈیوٹی 24 آورس کی ہے, ہمارے یہاں چھٹی نہیں ہے. ہمارے جس کہتے ہیں کہ جس نے کام کیا اس کی چھٹی بند, ہمیں ہفتہ اور اتوار کی بھی چھٹی نہیں ہے, اور سیکورٹی میرے ساتھ 24 گھنٹے. اچھا ماشاءاللہ, 24 آورس میرے پاس سیکورٹی ہوتی ہے, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام کے وقت سیکورٹی یوز کی جائے, اور ادروائز میری اپنے پرسنل کہیں پر آنا جانا ہوتا ہے میں سیکورٹی یوز نہیں کرتا. جیسے آپ کے چینل پہ آئے ہوں تو میں اپنی سیکورٹی لے کے نہیں آیا, ہاں وہ گھر پہ ہوتی ہیں. نہیں سر, بالکل مجھے اندازہ ہے, میری ویسے بھی آپ سے بات چیت رہتی ہے, اکثر ملاقات بھی رہی ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح آپ کام کرتے ہیں, میں نے خود آپ کا ورکنگ اسٹائل دیکھا ہوا ہے. سر یہ بھی آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ کو احکامات ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے تو پھر یعنی
बीच में लोअर कोर्ट से आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगी है जी हाँ, बिल्कुल अक्सर, और नोटिसेस भी मिले, क्या करते हैं सर जब कंटेम्प्ट, आप कहते हैं कई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पे लग चुकी हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे पे तकरीबन 350 के करीब केस हैं हाई कोर्ट के, माशाल्लाह, और तकरीबन 17 मेरी वारंट गिरफ्तारी हैं और 12 से 16 मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं, हाँ। और 120 केस बाय नेम है मेरे पे, यानी कि अगर मैं रिटायर्ड भी हो जाऊंगा तब भी मुझे उस पे जाना है और तकरीबन 3.5 अरब रुपए का हर्जाने का दावा है मेरे पे। अच्छा, यानी कि 3.5 अरब रुपए लोगों ने कहा है कि हमने से 3.5 अरब रुपए लेने, जिसके मकान टूट गया, जिसकी शॉप टूट गई, उन्होंने कहा हमारे 1 करोड़ की दुकान है या 50 करोड़, जो दावे लोगों ने मुतालबे, तो 3.5 अरब रुपए का हर्जाने का दावा है। और बकौल मेरे कुलीग के शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना बड़े आदमी, इतने केस किसी आदमी पे सर मुझे याद है गुलजार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, नाज़रीन, बाय नेम बशीर सिद्दीकी साहब को बहुत सारी जगहों पे जहाँ इनकी डोमेन नहीं भी थी, ये जो वफाकी हुकूमत की जो जगहें, कैंटोनमेंट बोर्ड और ये सारी चीज़ें जो वागुजार कराने का इनकी जिम्मेदारी में शामिल हुआ, ये गुलजार साहब ने डायरेक्ट बुला के कहा उनका एक आदमी करा सकता है, बाकी लोगों का नहीं, ये बशीर साहब जो है ना ये सारी चीज़ों को सुपरवाइज़ करेंगे। मुझे याद है डेली या हर हफ्ते की बुनियाद पे रिपोर्ट जमा कराना, जो आपका पवेलियन एंड क्लब और ये जो सारी चीज़ें, अलादीन पार्क और इसको जो बागुजार कराया गया कश्मीर रोड पे, केडी ऑफिसर्स क्लब, उसके बाद फिर उसके अलावा गुजर नाले का काम जो है जिसे बागुजार कराना सबसे मुश्किल काम समझा जाता है, वो किया। अच्छा सर, लेकिन गुजर नाले के ऊपर अगर बात कर रहे हैं, जी उस पर लोगों की कंप्लेन है, आपने घर तोड़ दिया सर लोगों के, कंपनसेशन नहीं मिला लोगों को। नहीं डॉक्टर साहब, उसमें कंप्लेन अगर होगी तो लेट की हो सकती है उनके चेकों की। उसकी वजह होती है कि जब ये बजट आ रहा होता है तो बजट में जब ट्रांसफर्स होते हैं उसमें जो है प्रॉब्लम्स आती है, 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने लग जाते हैं। उसमें वो प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब उनको सेकंड जो चेक भी मिलना शुरू हो चुके हैं, अब थर्ड चेक भी हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले शिकायत ज़रूर हुई थी जब ये बजट आ गया था, तो उसमें तकरीबन 2 महीने का जो है वो प्रॉब्लम रही, लेकिन अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है और अब वो चेक भी आना शुरू हो चुके हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि गुजर नाले की इस वक्त पोजीशन क्या है, अब कितने % रहता है या 100% वागुजार करा लिया गया? देखिए डॉक्टर साहब, अब तो मुकम्मल तौर पे गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला तो तकरीबन तैयार हो गया, हमने इसको तकरीबन जो है क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी कहीं पर जो है वो हमारे यहाँ, हम लोग बहुत अजीब से लोग हैं और हमें पता भी होता है कि ये हमारा को चेक भी मिला और इस पर कार्रवाई भी हुई, अभी भी हमारे पास क्योंकि टाइम पीरियड लंबा हो गया तो लोगों ने अपने बाथरूम या अपनी सीढ़ियाँ दोबारा से बना ली तो वो आधी सीढ़ियाँ तोड़ दी तो उन्होंने कहा कैसे उतरेंगे, जंप मारने से बेहतर है दोबारा सीढ़ी बना लो, तो अब वो जो है कुछ हल्की फुल्की कार्रवाई जारी रहती है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल तक जो है गुजर नाला कंप्लीट हो जाएगा और कराची की एनवायरनमेंट भी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी इससे इंशाल्लाह। बशीर भाई आपसे मजीद हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ नौजवान नातख्वां मौजूद हैं उमैर अता हुसैनी, जिनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करो, और इसी के साथ फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, 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 जिस
جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں۔ کون ہے یہ دیوانہ اور کس کا ہے یہ دیوانہ، کون جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بشیر صدیقی صاحب سے، جو کہ سینئر ڈائریکٹر ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اینٹی انکروچمنٹ ڈویژن کے، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے تجاوزات سے باگزار کرایا جاتا ہے چیزوں کو، یا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے جو ہماری بات ہوئی گجر نالے کے حوالے سے بات ہوئی۔ بشیر صاحب، یہ جو لوگوں کے کاروبار کو ختم کیا جاتا ہے سر، اس میں چاہے کے ایم سی کی اپنی دکانیں ہوں یا عام لوگوں کے کاروبار ہوں، بعض دفعہ جو لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پٹیل پڑا پہ ایک دفعہ آپ نے احتجاج کیا، ایک دفعہ آپ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جس میں رکشے اور باقی چیزیں توڑی گئیں، جس میں بڑا احتجاج بھی ہوا۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو دوسرے طریقے سے بھی ہٹایا جا سکتا تھا، یا یہی طریقہ تھا کہ ڈمپر سے جو ہے نا ان کے رکشوں کو باقاعدہ کرش کر دیا جاتا؟ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بعض دفعہ پہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جو رکشے ہم نے اٹھائے تھے، یا ایک دو رکشے جو چلے تھے جو مسمار کیے گئے تھے، وہ عرصے دراز سے خراب، اور وہ رکشے تھے جو کہ بعد میں ان کے مالکان کو بھی بلوایا گیا تھا، اور ان کے مالکان نے باقاعدہ انٹرویوز بھی دیے تھے کہ ہمارے یہ رکشے 15-20 سال سے خراب اور ناکارہ تھے، اور اس کی کوئی ویلیوز نہیں تھی، بلکہ اس میں نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، اس کا انجن وغیرہ سب نکال دیا تھا۔ وہاں آلریڈی ہم نے بڑے نوٹس ایشو کیے تھے کہ کیونکہ یہ ایسی جگہوں پہ، وہاں پہ سامنے ہی اسکول فاطمہ جناح اسکول ہے، فاطمہ جناح کالج ہے بچیوں کا، تو وہاں پر یہ رکشوں میں بیٹھ کے جو بھی نشہ منشیات فروش اور اس قسم کی وہاں پہ کمپلین تھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت بھی علاقے کی پولیس بھی تھی، رینجرز بھی تھی، اور علاقے کے وہاں کے جو چیئرمین تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو ان کارروائی میں، لیکن اس کارروائی میں وہ جو اس طرح شو کیا گیا کہ ہم نے جو ہے کوئی تیار رکشہ یا کوئی اسٹارٹ رکشے کو جو ہے وہ مسمار کیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ رکشے کی باڈی تھی جو کہ عرصے 15-20 سال سے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، اس کو مسمار کیا تھا۔ اور جب بھی ہم کسی کے خلاف جو تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس میں بعض دفعہ لوگ جان بوجھ کر کچھ اس قسم کی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ جو کارروائی ناکام ہو جائے اور ان کو موقع مل جائے، لیکن ہم اپنے بہت محتاط طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور مس بیہیو بھی ہو جاتا ہے۔ مشین ہوتی ہے وہ یہاں پر کارروائی کر رہی ہوتی ہے، اور پیچھے جو ہے اس کے جو دھمک ہوتی ہے اس سے دوسرا جو ہے نقصان، تو ایسا ہو تو ممکن ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کی جاتی۔ سر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مزاحمت ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ پھر مزید شدید کارروائی کرتے ہیں، یعنی جب وہ جو ایک غصہ آتا ہے نا کہ مزاحمت ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ حکومت سارا کے سارا توڑ کے برابر کرو، یہ شامل لے کے اندر تک چلے جاؤ تاکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ سر غصہ تو آتا ہوگا، دیکھیں آپ اپنی، میں مانتا ہوں آپ کی سرکاری ڈیوٹی ہے، آپ اس کے اوپر مامور ہیں، آپ اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنا گھر بچا رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنا کاروبار بچا رہا ہوتا ہے، آتا ہے غصہ، آتا ہے کام کرتے ہوئے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بعض دفعہ واقعی میں غصہ بھی آتا ہے، لیکن ہمارا روزانہ کی جو روٹین ہوتی ہے، پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی ریڑھی والے کو بھی ہٹانے جاتے ہیں جو کہ سرکاری جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی مزاحمت ہم سے شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ روڈ اور فٹ پاتھ ہی ہمارا ہے یا عوام کا ہے، اور اسے ہمیں استعمال کرنے دیا جائے۔ تو اس قسم کی مزاحمت تو ہمیں ایک ریڑھی والے کو ہٹانے پر بھی ملتی ہے، اور کسی کا گھر اگر توڑیں تو ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ مزاحمت کرتا ہے اور حملے بھی کرتا ہے، اور ہر قسم کا حربے استعمال کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ۔ لیکن کارروائی تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم سب پہ غصہ نکالنے لگ جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا تو روزانہ ہی غصے والوں سے سامنا پڑتا ہے، تو جو غصہ زیادہ کرتا ہے ہمیں اتنا ہی اس پہ پیار آتا ہے کہ بھائی یہ بیچارہ پریشان ہے، برداشت کر لیا جاتا ہے کیونکہ پریشان ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کرتے ہیں آپریشن، یا افطار کے بعد کرتے ہیں؟
हमारा डे और नाइट दोनों चलता है, इफ्तार के बाद भी ऑपरेशन चल रहा है और सुबह में भी चलता है। और जो रात में ऑपरेशन चलता है डॉक्टर साहब, वो हम फिर इन्हीं, जैसे आपने अभी बताया था कि फुटपाथ पे जो रखा हुआ सामान, मुर्गी के पिंजरे, गन्ने की मशीनें, और ये जितने भी रमज़ान मुबारक में सड़कों पे लोग आए होते हैं, इस तरह इफ्तारी के दौरान हम उठाते नहीं, लेकिन रात को जब वो बंद कर देते हैं तो सहरी के टाइम हमारी कार्रवाई उन पर जारी रहती है, हम वो सामान जब्त करते हैं। अच्छा सर, ऐसे रेस्टोरेंट जो कराची में शाहराहों पे या फुटपाथों पे ही खुले हुए हैं, उनका क्या करते हैं सर? वो भी तो रेस्टोरेंट्स हैं जो इतना सा कोई किचन है और बाकी पूरे के पूरे टेबल, चेयर्स, तमाम चीज़ें सड़कों पे हैं। सर आप यहाँ हसन स्क्वायर से शुरू हो जाएं, यहाँ से मैं आपको नीपा तक लेके जाऊँगा और दोनों साइडों पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ फुटपाथों के ऊपर ही, उन दुकानों के अंदर कोई जगह नहीं है सर, छोटे छोटे किचन है खाली। क्या अलाउड है ये लोग कि फुटपाथों पे काम करें? डॉक्टर साहब, अभी आपने जो हसन स्क्वायर की बात की, आप ये सुन के हैरानगी होगी कि हसन स्क्वायर पे हमने सबको हटाने के लिए जो है वार्म किया कि भाई आप खाली करें, तो वो हाई कोर्ट चले गए। अच्छा। और इत्तफाक की बात है कि हाई कोर्ट ने उन सबको जो है वो कहा है कि आप अपने कागजात लेकर आएँ। अगर आपकी कोई शॉप्स है, अगर आप फुटपाथ पे बैठते हैं तो फिर आपको हटाना लाजमी होगा। इत्तफाक की बात है, आज ही उसके ऑर्डर्स आए हैं और हसन स्क्वायर से लेके बिल्कुल वहाँ पर वो सब के सब हाई कोर्ट में चले गए थे हमारी उस नोटिस के पर। ऑर्डर आ गए, अब आप हटा सकेंगे उनको? इस पे अब डिसीजन नहीं है, उनसे ये कहा गया है कि अगर आपके पास, जैसे हमारे से जो उन्होंने कमेंट्स लेते हैं कि आप क्यों हटा रहे हैं, तो हमारे कमेंट्स में यही है कि फुटपाथ पे बैठे हुए इनकी कोई शॉप नहीं है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब हैं हसन रिजवी साहब हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा वहाँ पर कि दुकानदारों से कहा कि सर ये हमसे जुल्म कर रहे हैं, हमारे बेरोज़गार कर रहे हैं। तो उस पर हसन रिजवी साहब ने उनको कहा अगर आपके पास कोई आपके दुकान के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो ले आए, मैं इनको मना कर दूँगा। अच्छा, इसका मतलब जो जिन लोगों के पास दुकान के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर उनका जो टेबल चेयर और चीज़ें पड़ी हैं उन पर हटाई जाएंगी। ठीक है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? डॉक्टर साहब, रमज़ान के हवाले से मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ उन शॉप्सकीपर को, उन दुकानदारों को, होटलों वालों को, जिन लोगों ने इस रमज़ान मुबारक में अपने फुटपाथ, अपने घर, दुकानों के सामने या रोड के ऊपर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जिससे अवामुन्नास को परेशानी हो रही है। और इस महीने के अंदर, जितना बाबरकत महीने के अंदर जितनी भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं आप, वो आसानियाँ पैदा करनी चाहिए आपको, ना कि उन लोगों की वजह से लोगों को दुश्वारी पैदा हो। तो मेरा तो यही मैसेज है कि तमाम लोग जो है इस किस्म के जो तजावज़ात है उनको जो है शॉर्ट करें और इतना करें कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो और लोगों को चलने में आसानी पैदा करें। ठीक ठीक। अच्छा बशीर साहब, आपके साथ मुख्तलिफ तहाइफ हैं जो जाएंगे। मैं बता देता हूँ आपको, मज़ेदार हलीम का गिफ्ट हैम्पर है, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। मरहबा थैंक यू का गिफ्ट हैम्पर है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि पॉपुलर 7 हर्बल का गिफ्ट हैम्पर है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। क्योंकि हमें ख्याल है आप धूप में किस कदर काम कर रहे होते हैं, इसलिए आपको 2 ब्यूटी के बॉक्सेस दिए जा रहे हैं। अच्छा, एक पॉपुलर स्टाइल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसके अलावा फॉर मी बॉडी परफ्यूम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है जी। और इसके अलावा एक फ्रेश स्ट्रीट कमल, इसका भी गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है। बैठे सर, कन्फेक्शनरीज हैं, आप तशरीफ़ रखें। नाज़रीन, अब हम दरख्वास्त करना चाहें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। और मतलब ये बातें सर हाईलाइट होनी चाहिए कि आपकी क्या काम है और किस तरीके से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, उनका भी सर थोड़ा सा अदाला किया कीजिए इंशाल्लाह, उनकी थोड़ी सी जो तकलीफ है उसका ख्याल किया कीजिए इंशाल्लाह। ठीक। नाज़रीन, हम दरख्वास्त करना चाहेंगे, हमारे साथ सैयदा कौसर अली मौजूद हैं जिनसे हम दरख्वास्त करेंगे एक बड़ा ज़बरदस्त कलाम जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हो रहे थे उस वक्त वहाँ की जो बच्चियाँ थी मदीने की, वो डफ पे ये कलाम पढ़ रही थी, तौलाल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना। जी
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور سلسلہ کار خیر کا ہمارے ساتھ موجود ہیں نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و سربراہ جناب حاجی حنیف طیب صاحب، جن کو ہم خوش آمدید کرنا چاہیں گے. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں حاجی صاحب؟ اللہ کا کرم، شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا حاجی صاحب، آج آپ کون سی سروسز کے بارے میں بتا رہے ہیں مصطفیٰ کی؟ الحمدللہ اس رمضان کے شروع میں ایک مرتبہ میں نے بورے والا کا ذکر کیا تھا کہ ایک خاتون نے انتقال سے پہلے 1 ایکڑ زمین دی اور اس پر ہم کام کریں گے. مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ بورے والا میں اب عید کے فوراً بعد افتتاحی وہاں تقریب رکھی گئی ہے. اس دوران گائنک وارڈ بن گیا ہے، ماشاءاللہ، الٹرا ساؤنڈ کی مشین نصب ہو گئی ہے، آئز کا شعبہ وہاں فکس کر دیا گیا ہے. شوال کے کسی ابتدائی 10 12 15 دن میں اس کے افتتاح کے لیے تقریب رکھی جائے گی. میں بھی اس میں جاؤں گا، اور اس میں الحمدللہ بہت ایک اچھا میڈیکل ہم نے کیمپ لگایا جی. اس سے پورے علاقے میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے، اویئرنیس پیدا ہوئی. تو اس طرح کی چیزیں ہم، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم جو اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، دراصل یہ ویسے تو اللہ کے حکم کے مطابق کام ہو رہا ہے اور سرکار دو عالم سے نامی اس میں گرامی سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے وسائل عطا فرما دیتا ہے. آمین. آج ہی میں جب یہاں آ رہا تھا تو انہوں نے وہاں اتفاق سے، وہاں بھی جنرل سیکرٹری کا نام میاں طیب ہے، انہوں نے کہا کہ آپ شوال کا ٹائم دے دیں. یہ چیزیں ہم نے فکس کر لی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا میں 4-5 شوال کو غزالی دوران علامہ کاظمی صاحب کے عرس ملتان ہوں گا. تو ملتان سے پھر ظاہر ہے کہ بورے والا بھی قریب ہے، پاک پتن شریف حاضری بھی ہو جائے گی. تو ایسے جتنے بھی اور منصوبے ہیں، میں پچھلی مرتبہ انہی دنوں میں نے کہا تھا کہ ہمارا مانسہرہ کا ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر ہو گیا ہے، فائنل ٹچز پہ ہیں. پرسوں وہ کراچی آئے تھے، ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا آپ بقرعید کے بعد کا ٹائم دے دیں تو اس ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب رکھی جائے گی. مینس کے کروڑ روپے ایسے اصحاب خیر لگاتے ہیں اعتماد کی بنیاد پر، اور اعتماد ان کا حق ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے بے شک کہ ہم اعتماد پر قائم ہوتے ہیں. بالکل. تو سر آپ امید کرتے ہیں کہ تمام چیزیں کمپلیٹ کر لی جائیں گی؟ میں انشاءاللہ امید یہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی چیزیں، اور جو بھی کہتے ہیں نا ہم پائپ لائن میں ہیں، ان چیزوں کے لیے بھی جگہ ملتی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے. پچھلے رمضان میں کسی ایک اور ٹیلی ویژن میں میں نے گفتگو کی تھی، تو ایک خاتون تھی جو ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس تھی، انہوں نے فون کیا کہ میں ریٹائر ہو گئی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں انٹرویو دیکھا ہے آپ کا، ملنا چاہتی ہوں. وہ میں نے کہا ملنے تو میں بھی آ جاؤں گا، بولا نہیں میں آ جاتی ہوں. وہ ملنے آ گئیں، اور گلشن ضیا اورنگی ٹاؤن میں ایک جگہ ہے، جی جی، تو 400 گز کا پلاٹ. میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایسٹیمیٹ لگاؤ کہ کتنے کا ہوگا، تو بولا 40 سے 50 لاکھ روپے کا وہ پلاٹ ہے. اچھا، وہ دے دیا؟ وہ انہوں نے آ کر کے تمام فارمیلٹیز پوری کر دی، اور انہوں نے کہا بھی کہ ایسا دیر نہ کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ اکبر. اور قدرتی ان کے فارمیلٹیز پوری کرنے کے چند دنوں بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا. اور میں خصوصی طور پر نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اورنگی ٹاؤن میں گیا تھا. تو میرا تو اپنا کہنا صرف یہی ہے کہ آپ صاف شفاف اپنے آپ کو رکھیں، تو دینے والے بہت لوگ ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی انشاءاللہ باقی رمضان کے دنوں میں باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ. اچھا ناظرین، اب ہم بڑھنا چاہیں گے میرا پہلا روزہ، یعنی جن بچوں کی روزہ کشائی ہے ان کی جانب شکیل مدنی صاحب ہمارے جو ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. شکیل بھائی کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، جی بچوں کی جو موجودگی ہے تو بہت، ایک منٹ سر، مائک میرے خیال میں. جی آپ بولیں. ماشاءاللہ بچوں کی جو موجودگی ہے وہ اس پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے ماشاءاللہ. اچھا لگتا ہے آپ کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے؟ وقت نہیں پتہ چلتا ہوگا یہ؟ جی ہاں بالکل. بچے جو آپ کے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم تھوڑی بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ وعلیکم السلام. ہے نام کیا آپ کا؟ میرا نام نقی بن معراج ہے. نام کیا ہے؟ میرا نام نقی بن معراج رہی. نقی بن معراج نام ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا معراج صاحب کے صاحبزادے ہیں. اچھا
اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ KG2 KG2 میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ سبی بن مراج. سبی بن معراج. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 2 کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت بھی پڑھتے ہیں آپ؟ آپ کے والد صاحب بھی نعت پڑھتے ہیں میرے خیال میں. جی. وہاں ہمارے پاس ایک دفعہ آ چکے ہیں, مجھے یاد پڑا ہے. چلیں آپ سے نعت بھی سنتے ہیں. جی آپ بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. احمد رضا. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ 6 کلاس میں. روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں پکی بات ہے. لگ تو رہا ہے شکل سے اور آواز سے بھی لگ رہا ہے بالکل ہی روزہ لگ رہا ہے. لگ رہا ہے کوئی چیز منگواؤں؟ لٹنا ہے کیا؟ تھکن تو نہیں ہو رہی ہے؟ چلے جی بیٹیا آپ بتائیے. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بیٹا آپ؟ میں ٹھیک. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. کپڑے تو بہت پیارے پہنے ہوئے آپ نے. کیا نام ہے آپ کا؟ علیزہ شہزادی. ہیں؟ علیزہ شہزادی. اچھا علیزہ شہزادی. ماشاءاللہ. شہزادی آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 3 میں تھی, اب 4 میں جاؤں گی. 3 میں پڑھ لیا, 4 میں جائیں گی. کیسی پڑھائی چل رہی ہے آپ کی؟ اچھی پڑھائی. اچھا پڑھتی ہیں؟ جی. ٹیچر تعریف کرتی ہیں؟ اور یہ سر پہ تاج کس نے لگا کے بھیجا آپ کو؟ مما نے. مما نے. بھائی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ ماشاءاللہ. کپڑے بھی آپ کے بہت پیارے لگ رہے ہیں اور آپ ویسے بھی شہزادی کی طرح ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے فرمائے بیٹا. ٹھیک ہے. روزہ تو نہیں فیل ہو رہا؟ ٹھیک ہے. اچھا ناظرین یہ مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے. آپ کو بتاتے چلیں مغلیہ فوڈس کا گفٹ ہیمپر ہے. پرل کانفیکشنری جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, پرل کانفیکشنری کا گفٹ ہیمپر ہے. مختلف سویٹس اینڈ کانفیکشنریز ان کی ہیں. روایت فارمز کا گفٹ ہیمپر ہے. اس کے علاوہ پاکولا ڈرنکس ہیں. بچوں کے لیے حنیفیہ برگر اینڈ بروز کی جانب سے 50% کا ڈسکاؤنٹ واؤچر دیا جا رہا ہے. بیٹا آپ بھی لیں, یہ لیں آپ بھی لیں. اور یہ آپ کے لیے پیزا میکس کا بھی گفٹ واؤچر ہے. فری پیزا, فری ریگولر پیزا کا وہ بھی دیا جائے گا. ایک شعر پڑھ دیجیے گا کیونکہ پھر ہمیں دعا کی طرف بھی جانا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے. اچھا حاجی صاحب آپ سے درخواست کروں گا دعا کے لیے, اس کے بعد پھر ہم افطار کے بریک پہ جائیں گے. جی اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا الہ العالمین تمام جہان کے مسلمانوں پر رحم فرما. آمین. سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. آمین. ہم آزمائش کے مراحل سے گزرنے کے قابل ہیں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. آمین. یا اللہ مسلسل اب فلسطین میں مظالم کی انتہا ہو گئی ہے. یا اللہ ہندوستان میں اذان کے وقت بھجن سامنے لاؤڈ سپیکر پر بجائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو بہت تکلیف دی جا رہی ہے, ان کے گھروں کو برباد اور مسمار کیا جا رہا ہے. یا اللہ ہم مانتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو جذبہ جہاد تو نے کہا تھا ہوگا تو کوئی مقابلہ تمہارے میں نہیں کر سکے گا, اس میں کمی ہو گئی, ہم دنیا داری میں پڑ گئے. لیکن یا اللہ معاف فرما, کرم فرما, آسانیاں پیدا فرما. رمضان کی برکتوں سے سارے سامعین ناظرین موجود لوگ اور ساری میٹرو ٹی وی 1 کی ٹیم کو یا الہ العالمین مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب اور افطار کا وقت ہوگا. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.